من جاء بالسيف والطبال ليلة القدر عساء باسم حيدر أفلح من جاء بالسيف والطبال. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان 1441 کا جو حالات سامنے آئے اور اس کے حوالے سے مختلف ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ اینگل سے معین کی گئی، اس میں سے ایک مدرسۃ الزہرا نے بہترین پروگرام کہ پورے ماہ مبارک ہر روز الگ الگ علماء کرام اور مجھ جیسے طالب علم کو یہ موقع دیا کہ ہم کچھ اہل بیت اطہار قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر سکیں. میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ خداوند عالم نے اس سورہ مبارکہ قدر میں جو عظمت قرآن کو پیش کیا ہے، اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اب پروردگار عالم بڑے افتخار کے ساتھ پراؤڈلی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا. یہ خود ایک عظمت قرآن کے اوپر دلیل ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اللہ کے نبی کا ایک میریکل، اور اس میریکل اور دوسرے میریکلز میں بڑا فرق ہے. اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں مثلا جناب عیسیٰ کے جو معجزات ہیں یا دوسرے انبیاء کے یا خود ہمارے سرکار ختم مرتبت کے جو قرآن کے علاوہ معجزات ہیں، ان میں بڑا فرق ہے. مثلا جناب عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کر رہے تھے، نابینا کو آنکھیں دے رہے تھے، مبروس کو شفا دے رہے تھے، یہ سب وہ میریکلز تھے جس میں خود نبی کے وجود کی احتیاج اور ضرورت تھی. یعنی مریض شفا پانے والا بھی ہونا چاہیے اور شفا دینے والا بھی ہونا چاہیے. اسی طرح جب نبی موسیٰ کا عصا جادوگروں کو ایک دم چٹ کر گیا اور بتا دیا فرعون کو کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو وہاں پر بھی عصائے موسیٰ کا ہونا ضروری تھا اور جادوگروں کا ہونا ضروری تھا. اسی طرح خود سرکار کو جو پتھروں سے توحید کی گواہی دلائی یا نبوت کی گواہی دلائی ہے، اس وقت پتھروں کا وجود اور ان منکرین جو نبی کے بارے میں انکار کر رہے تھے، نبوت کا انکار کر رہے تھے، ان کا وجود، یا درختوں کا نبی کے سامنے آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دینا اور اس بات کی پروف میں یہ بات پیش کرنا کہ اللہ کا نبی سچا ہے، یہ سب صرف جسمانی اور وقتی معجزات تھے. لیکن قرآن مجید کا معجزہ جب پیغمبر اکرم لوگوں کے سامنے مکہ اور مدینہ میں تھے، تب بھی قرآن مجید کا اعجاز ثابت تھا، میریکل ثابت تھا. اور آج اللہ کا نبی نہیں ہے اور وارث پیغمبر پردہ غیب میں ہے، جب بھی قرآن مجید کا میریکل ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. اس لیے قرآن مجید کے لیے کہا کہ قرآن مجید یہ ورڈ وائز بک ہے،
یہ سینٹرلائز بک ہے، اس کے لیے کوئی ایک کمیونٹی یا ایک جگہ معین نہیں ہے، ساری دنیا کے لیے یہ میریکل ہے۔ لہٰذا اور اس کے اندر وہ اسپریچول پاور پایا جاتا ہے کہ اب وہی دیکھیں آپ قرآن مجید کے 28 یا 29 حروف اور لیٹرز جو عربک ہیں، اللہ نے انہی الفاظ سے، انہی حروف سے قرآن کو بنایا، لیکن ان الفاظ کے اندر وہ کمال پایا جاتا ہے کہ قرآن، اسی لیے کہتے ہیں قرآن بولتا معجزہ ہے، وہ اسپیکر ہے، وہ بول رہا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ کل بھی کہہ رہا تھا تم آؤ اور آج بھی کہہ رہا ہے تم آؤ۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب عمل ہے، قرآن کتاب احکام ہے۔ لہٰذا اس ساری باتیں قرآن مجید کی آیتوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ دوسری بات یہ بھی کنفرم ہے کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں ہے، چونکہ سورہ مبارکہ بقرہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن کا ریولیوشن ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور وہ نائٹ جس نائٹ میں یہ قرآن ریولیوشن اس کا ہوا ہے اس نائٹ کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لہٰذا ان دو آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا ہے اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن وہ کون سی شب قدر ہے؟ وہ شب قدر کون سی نائٹ ہے ماہ رمضان میں؟ ماہ رمضان میں اتنا طے ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو رات کو شب قدر کہتے ہیں، دا گریٹسٹ نائٹ۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو آخر وہ کون سی رات ہے یہ کہاں سے پتہ لگائیں؟ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم نے شب قدر میں نازل کیا، لیکن اللہ نے اس شب کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے ایکسپلین نہیں کیا ہے وہ نائٹ فرسٹ نائٹ ہے، سیکنڈ نائٹ ہے، تھرڈ نائٹ ہے، 28 ہے، 27 ہے، 29 ہے، کوئی نہیں۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے تو پھر اس کو چاہیے قرآن سے سوال کرے۔ جو اتنی بڑی رات ہے انسان قرآن سے اس کا بھی پتہ نہیں لگا سکتا، تو پھر جب ایک رات جو اتنی بڑی اور اتنی عظیم تھی تو پھر پورے قرآن کے احکام کا انسان اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ یہ پوسیبل نہیں ہے۔ اس لیے ہم بلیو کرتے ہیں، اور جو صحیح بلیف ہے جو اللہ کے نبی نے ہم کو ارشاد فرما کے گئے تھے اور بتا کے گئے تھے، کہا خبردار قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، تبیان لکل شیء، لیکن جب تمہاری سمجھ میں نہ آئے قرآن تو پھر جو وارثین قرآن ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، جن کو اللہ کے نبی نے قرآن کے ساتھ چھوڑا ہے، ان کے دامن سے متمسک ہو جانا، وہ تم کو بتائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم اگر قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے پوچھیں گے کہ اے یا آل محمد، یا اللہ کے نبی، ہمیں آپ فرمائیے کہ وہ شب کون سی شب ہے۔ اگر آپ دیکھیں خود تفسیر کبیر جو علماء اہل سنت میں بہت مشہور تفسیر ہے اور بہت زیادہ قرآن مجید کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں لکھی گئی جانے والی کتاب ہے، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو انہوں نے شب قدر کو بتانے کے لیے کہ کون سی نائٹ شب قدر ہے تو انہوں نے کہا اس کے اندر 8 قول لکھے ہیں، 8 ڈیفرنس اوپینینز ہیں۔ مثلا انہوں نے کہا پہلی بات کی کہ فرسٹ نائٹ ہے جہاں پر شب قدر، جہاں پر قرآن ریولیوشن ہوا ہے۔ دوسرا قول لکھا ہے 17 نائٹ آف ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید کا ریولیوشن ہوا ہے۔ تیسرا انہوں نے اوپینین بیان کیا ہے کہ 19 آف رمضان کو قرآن کا ریولیوشن ہوا ہے۔ فورتھ بتایا 21 میں قرآن کا ریولیوشن ہے۔ ففتھ بتایا 23 میں قرآن کا ریولیوشن ہے۔ 6 بتایا 25 میں قرآن کا ریولیوشن ہے۔ 7 بتایا 27 میں، اور 8 29۔ تو آپ اندازہ کریں یہ ایک قرآن کے نزول کے بارے میں
اب ساری زندگی کے احکام، ساری زندگی کے اعمال، ساری زندگی کے رول اور ریگولیشن جو ہے انسان کو اگر چاہیے تو آخر کون معین کرے گا، کون بتائے گا کہ شب قدر کیا ہے؟ لہٰذا اور کمال کی بات یہ ہے، امام فخر الدین رازی نے ان 8 اوپینین کو بیان کرنے کے بعد ہر ایک کا ریزن بھی لکھا ہے، ریزن بھی بیان کیا ہے، الگ الگ نیریٹرز سے اس کے بارے میں انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے۔ مثلا کہا نہیں شب قدر فرسٹ نائٹ آف رمضان ہے۔ اچھا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اس دن ہی انہوں نے بیان کیا ہے، اگر آپ دیکھیں صحف ابراہیم فرسٹ نائٹ آف رمضان میں ان کا ریولیوشن ہے، توریت کا ریولیوشن فرسٹ نائٹ میں ہے، زبور کا ریولیوشن فرسٹ نائٹ میں ہے، انجیل کا ریولیوشن فرسٹ نائٹ میں ہے، لہٰذا قرآن بھی اسی شب میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ان کا ایک اوپینین جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر تو آخر میں دوسرا کہا، میں سب تو نہیں بیان کروں گا، خالی 2-3 کہا 17th نائٹ آف رمضان میں قرآن مجید کا ریولیوشن ہے۔ کہا اچھا کیوں؟ کہا چونکہ اسلام میں 17th ڈے آف رمضان جو ہے وہ فرسٹ وار آف اسلام، جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی تھی، لہذا جو اس کی نائٹ تھی 17th ڈے سے پہلے اسلام میں نائٹ آتی ہے، لہذا چونکہ وہ مبارک اور اسلام نے فتح اور ظفر اس میں کامیابی حاصل کی تھی، لہذا اس شب میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اور اسی بارے میں پھر 27 کے بارے میں ایک قول لکھا کہ لیلۃ القدر میں 9 لیٹرز ہیں، لہذا اور یہ قرآن سورہ قدر میں 3 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، تو 9 × 3 27، اس لیے قرآن مجید کا نزول 27 میں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں سب دوسری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، لیکن جو روایات اہل بیت اطہار علیہم السلام سے نقل ہوئی ہیں، اس میں ان روایتوں میں زیادہ ایمفیسائز جس کو کیا گیا ہے وہ 29، وہ 21 اور 23 نائٹ آف رمضان کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے۔ اچھا ایک سوال ہے، جب اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، تو کیوں خداوند عالم نے کلیئر نہیں بیان کیا ہے کہ وہ 23 ہے یا 22 ہے؟ یا لوگوں نے پیغمبر، ظاہر سی بات ہے جس طرح آج ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ قرآن کا نزول کب ہے، ریولوشن کب ہے، وہ فرسٹ ہے، 17 ہے، 19 ہے، 21 3 ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا جو نبی کے زمانے میں لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً آیا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کے زمانے میں لوگ رہے تھے، انہوں نے بھی یہ ان کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا، کوشچن آیا ہے کہ نہیں آخر کب نازل ہوا ہے؟ تو پھر اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، سیکریٹس اللہ کی ہے، ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن ایک چیز جو تفسیر فخر الدین رازی میں بہت پسند آئے مجھ کو، اور وہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، انہوں نے کہا لماذا اختفیت لیلۃ القدر، آخر اللہ نے شب قدر کو کیوں مخفی رکھا، کیوں سیکریٹ رکھا، کیوں نہیں بیان کیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے چند چیزیں پیش کی ہیں، میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ بس وہ کہتے ہیں فخر الدین، ان اللہ اخفاہا کما اخفا سائر الاشیاء، اللہ نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو مخفی رکھا، سیکریٹ رکھا، جس طرح کہ اور بھی بہت سی چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، سیکریٹ کے طور پر رکھا ہے، بیان نہیں کیا ہے۔ اب وہ چند کو یہاں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّهُ أَخْفَى رِضَاهُ فِي الطَّاعَاتِ، خداوند عالم نے اپنی رضا، اپنی خوشنودی کہ اللہ کس انسان سے راضی ہے، اس کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، اپنی بندگی میں رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ لیکن بیان نہیں کیا کہ میری رضا نماز کے اندر ہے، میری رضا روزے کے اندر ہے، میری رضا حج کے اندر ہے، نہیں، فی الطاعات، اللہ کی عبادات، اللہ کی اطاعت میں اللہ نے اپنی رضا کو، آج انسان جو بھی عمل کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، قربتاً الی اللہ۔ کیوں ہم آج فاسٹ رکھ رہے ہیں، کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ کیوں ہم نماز 5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ کیوں انسان حج کرنے جا رہے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔
یعنی انسان کی یہ پوری کی پوری کوشش ہے، وہ ہر ممکن یہ سعی اور کو تلاش کرتا ہے کہ تاکہ اس کا عمل ایسا ہو جائے جس سے اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں رکھا ہے، طاعات اور عبادات میں رکھا ہے۔ کیوں؟ اور نہیں بیان کیا کہ کون سی اطاعت میں ہے، حتیٰ یرغبوا فی الکل، یہاں تک کہ بندے تمام عبادات کو انجام دیں، اس کا رسپیکٹ کریں۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَأَخْفَى الْإِجَابَةَ فِي الدُّعَاءِ، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، اس نے انسان کی دعا میں استجابت کو رکھا ہے، یعنی اپنی وہ قبول کرتا ہے دعا کو۔ اس نے کہا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن کس چیز کے لیے دعا، کون سی دعا، کس ٹائم پر دعا کریں، اللہ نے اس بات کو نہیں بیان کیا، تاکہ انسان لیبالغوا فی کل الدعوات، تاکہ انسان ہر چیز کے لیے بارگاہ الہی میں دعا گزار ہو۔ اولاد چاہیے دعا کرے، رزق چاہیے دعا کرے، صحت چاہیے دعا کرے، ہر چیز کے لیے اللہ نے کہا میں تمہاری دعا کو، جو میری استجابت ہے وہ تمہاری دعا میں ہے، اگر تم دعا کرو گے تو میں اس کو قبول کروں گا، ایگری کروں گا۔ یہ دو بات۔ تیسری بات، وَأَخْفَى الْإِسْمَ الْأَعْظَمَ، اس نے، آج دنیا میں ہر شخص آتا ہے مولانا صاحب اسم اعظم بتا دو، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر اسم اعظم پتہ لگ جائے اس کے ذریعے سے دو بھی وہ دعا کرے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اور اس کے اوپر علماء نے بحث کی ہے کہ کون سا اسم اعظم ہے، مفسرین نے بحث کی ہے، لیکن بہرحال اللہ نے اسم اعظم کو سیکریٹ رکھا، بتایا نہیں ہے کہ اس کا کون سا نام اسم اعظم ہے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لہٰذا کیوں آخر ایسا ہے؟ کہا لِيُعَظِّمُوا كُلَّ الْأَسْمَاءِ، جو اسماء حسنہ پروردگار ہے، تاکہ انسان ہر ایک کا رسپیکٹ کرے، ہر ایک کا احترام کرے۔ اس کے بعد چوتھی بات، انسان گنہگار ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے تو وہ توبہ کا طلبگار ہے، تاکہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا لے۔ تو آخر کون سے ٹائم پہ توبہ کرے، کب توبہ کرے، کس انداز سے توبہ کرے، کن الفاظ میں توبہ کرے؟ کہتے ہیں وَأَخْفَى قبول التوبہ، اللہ نے اپنی توبہ کے قبول کرنے کو پوشیدہ رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مکلف اور بندہ جو ہے اس کا، وہ تمام اقسام کی توبہ کا احترام کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ آخری بات اس کے حوالے سے انہوں نے دو بات، وَأَخْفَى وَقْتَ الْمَوْتِ، اللہ نے موت کا وقت کسی کو نہیں بتایا، کب مرنے والا انسان ہے۔ اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میری 50 سال کے بعد موت آنے والی ہے، 60 سال کے بعد آنے والی ہے، تو کہ جتنا مجھ کو مزہ کرنا ہے لائف میں، انجوائے کرنا ہے، 50 سال سے پہلے کر لوں، آخری دن توبہ کر لوں گا۔ اللہ تو ان اللہ تواب الرحیم ہے، میں توبہ کر لوں گا۔ اللہ نے کہا خبردار، موت کب آ جائے، خصوصاً جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کرونا کے، کب کس کو موت آ جائے اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے موت کے وقت کو سیکریٹ رکھا، تاکہ انسان خائف رہے، ڈرتا رہے، اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہ کرے، استغفار کرتا رہے، اس کو بھی مخفی رکھا۔ آخری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، فَكَذَلِكَ أَخْفَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ، اسی طرح اللہ نے اس شب قدر کو مخفی رکھا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ بتا دیا ماہ رمضان میں ہے، لیکن کون سی نائٹیں نہیں بتایا، کیوں؟ لِيُعَظِّمُوا جَمِيعَ لَيَالِي رمضان، تاکہ انسان ماہ مبارک رمضان کی ہر شب کا احترام کرتا چلا جائے۔ میں یہاں پر پہنچ کر، صاحب تفسیر کبیر نے یہاں تک بات کی ہے، میں اس میں دو باتیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ مذہب اہل بیت اور صحیح عقیدہ اور سچا عقیدہ ہے۔ بندے سوال کرتے ہیں، آج ہم خصوصاً انشاءاللہ اس سورہ کے آخر میں ہم بیان کریں گے کہ یہ سورہ بہترین سورہ ہے ہمارے وقت کے امام کی زندگی کو اور ان کے وجود کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک سوال یہی ہے، سوال کرتے ہیں ہمارے مولا کا ظہور کب ہوگا؟ ہر روز پڑھتے اللہم عجل ولیک الفرج، اے پروردگار اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں
بچے سوال کرتے ہیں، بڑے سوال کرتے ہیں، ہماری ایج 90 سال کی ہو گئی ہے، 80 ایئرس کے ہم ہو چکے ہیں، اللہ نے اب تک مولا کا ظہور نہیں کیا، کب ہوگا؟ ہمیں کیا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، اللہ نے امام علیہ السلام کے ظہور کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، تاکہ انسان ہر روز انتظار اس بے قراری کے ساتھ گزارے اور بیدار رہے کہ میرا امام کب آنے والا ہے، میرے امام کب تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی وہ ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ اور پرفیکٹ اور تیار رکھے تاکہ امام کی آمد کے بعد امام آ جائیں۔ اسی طرح اللہ نے امام کے وجود کو پردہ غیب میں رکھا تاکہ انسان اس بات کا یقین رکھے امام آنے والے ہیں، اور جب آنے والے ہیں، پہلی بات تو یقین ہے کہ آنے والے ہیں، جب آنے کا یقین ہے تو پھر، اور چونکہ جو ایک عالم دین نے بیان کیا، جب ہم ہر ماہ مبارک شعبان میں 14ویں شب آتی ہے تو ہم عریضہ لکھتے ہیں، یہ عریضہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا ہمیں آپ کے آنے کا پورا ٹرسٹ، پورا یقین ہے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چونکہ آنے کا یقین ہے، چونکہ آنے کے یقین میں زندگی بھی پوشیدہ ہے، یعنی مولا آنے والے ہیں، مولا زندہ بھی ہیں، اور مولا یقیناً آنے والے ہیں۔ تو بہرحال ہماری ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے، پروردگار عالم نے اپنے مولا اس فرزند عزیز زہرا کے ظہور کو ظہور کو مخفی رکھا کہ کب ہونے والا ہے، تاکہ چاہنے والے بیدار رہیں، چاہنے والے ہر وقت آمادہ رہیں، استقبال کے لیے تیار رہیں۔ پروردگار عالم تیری عظمت کا واسطہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار، ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس قرآن کی عظمت کا واسطہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے مریض ہوں یا اس وبا میں، اس بلا میں گرفتار ہوں، پروردگار ان کو شفا دے دے، اور دوسرے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ من جاء بالسيف والطبال ليلة القدر عساء باسم حيدر أفلح من جاء